بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا مکمل طور پر ایکٹیو ہو گیا ہے پاکستان کے خلاف۔ اب یکے بعد دیگرے چوتھا محاذ انڈیا نے کھولا ہے۔ جی ہاں، کیچ، نوشکی اور پنجگور کے بعد ایک اور علاقہ ہے جہاں انڈین سپانسرڈ دہشت گردی اس وقت جاری ہے۔ جو میری اطلاعات کے مطابق ہے، سیکیورٹی اداروں نے 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، لیکن اس وقت بھی آپریشن جاری ہے۔ یہ بالقطر کا علاقہ ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس موقع پہ بھارت نے مکمل طور پر اپنے دہشت گردی کی جو افریت ہے اس کو پاکستان کے اوپر چھوڑنے کی نہ صرف مکمل کوشش شروع کر دی ہے، اور جس میں بہت حد تک سراسیمگی پھیلانے میں کامیاب بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا موقع ہے جس کی بنا پر اس ایک اور چیک پوسٹ پر اسپیسیفک ایک ہی علاقہ، جی ہاں ایران بارڈر کے قریب کا جو علاقہ ہے، وہاں یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس مقابلے میں اس وقت ابھی تک کتنا انڈیا ایکٹیو نظر آ رہا ہے چیک پوسٹ کے قریب، ہمارے نقصان سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں، یہ بھی میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں ایک بریفنگ دی ہے، کچھ منٹس تو شیئر ہوئے، جس میں ہمارے ہمسایہ ممالک، جس میں افغانستان کے اندر سے اور انڈیا کے اندر سے دہشت گردی جس طرح پلان کی جا رہی ہے، اور جس طرح خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں کی جانب سے، بی ایل اے کی جانب سے، بی آر اے کی جانب سے، بی این اے کی جانب سے، خطرات کو آگاہ کیا۔ لیکن میں آپ کو اس سینٹ کی جو میٹنگ تھی ان کیمرہ، جسے آپ کہہ لیں بریفنگ تھی جو وزیر داخلہ نے بریف کرنا تھا سینیٹرز کو، کمیٹی برائے داخلہ تھی، اس میں کچھ نہایت ہی تہلکہ خیز انکشافات انہوں نے کیے جو میرے ذرائع کنفرم کریں، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں اور یہ ساری میں نے بتایا کہ یہ افریت پھیلانے کے لیے جو اس وقت بھارت اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، یہ وہ کون سی شرم ہے، یہ وہ کون سی سبکی ہے وہ چھپانا چاہ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتانا ہے فتوحات اس وقت آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کتنی بڑی فتوحات پاکستان نے اپنی اکانومی، اپنی تجارت، اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کون سی حاصل کی ہیں کہ شاید تصور میں ہی نہیں ہے کہ پاکستان اتنا سٹرونگ ہونے جا رہا ہے، جس کی اطلاع ڈیفینیٹلی جب میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو اس وقت بھارت کا پورا انٹیلیجنسیا اس کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہے۔ بہت ہی ڈیٹیل ہے تفصیلات، لیکن میں کوشش کروں گا بریف وے میں آپ کو تمام چیزیں سمجھا سکوں۔ ریکویسٹ ویڈیو پلیز مکمل دیکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ریفرنسز کے ساتھ کوشش کرتا ہوں ہمیشہ بات کر دو، اس لیے دعویٰ ہے کہ میں کبھی آپ کے آگے شرمندہ نہ ہوں۔ ڈیٹیل جی، سب سے پہلے میں آپ کو وزیر داخلہ کی اس سینٹ کی بریفنگ سے متعلق بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو ایک نیا آپریشن سے متعلق بتاتا ہوں جہاں ایک اور محاذ کھولا ہے ایک ہی پٹی کے قریب، بالکل ایک ہی پٹی کے قریب، اور آخر میں آپ کو وجہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں کوئی اور نہیں جی، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی ہے۔ برائے داخلہ کا یہ اجلاس تھا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کل کے واقعات میں، یعنی گزشتہ 2 روز کے جو واقعات ہیں، ہونے والی کمیونیکیشن پکڑی گئی ہے۔ دہشت گرد واٹس ایپ کے ذریعے اپنے ماسٹرز کے ساتھ لائیو رابطے میں تھے۔ ہم تب تک کمیونیکیشن نہیں توڑ سکتے جب تک خود نہ کہا جائے، صوبہ خود نہ کہے، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ کے ذریعے رابطے۔ اب یاد آیا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اندھیرے میں بلیک آؤٹ کے اندر گیٹ آؤٹ کیسے ہوا ہے بھارت، وہ اس طرح ہوا ہے جب ان کا کمیونیکیشن کا رابطہ ہی توڑ دیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ تمام کے تمام دہشت گرد جہنم واصل ہوئے تھے۔ کل بھی ہمیں بتایا گیا تو ہم نے فوری طور پر انٹرنیٹ کو بند کیا آپریشن کے دوران۔ یہ لوگ افغانستان اور بھارت کے ساتھ رابطے میں تھے، یہ لوگ کسی اور جگہ سے بھی رابطے میں تھے، دہشت گرد کسی بھی وقت ملک میں کہیں واردات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی ایسی شرائط تھی جو مانی نہیں جا سکتی۔ اب یہ غور طلب پوائنٹ ہے، ٹی ٹی پی کی کچھ ایسی شرائط تھی جو کہ مانی نہیں جا سکتی، مذاکرات آگے نہیں چل سکے۔ افغانستان کے بارڈر ایریاز میں یہ لوگ موجود ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ٹی ٹی پی نے 10 بار کوششیں کی، ٹی ٹی پی نے سے بات کرنے کی ہم نے 10 بار کوشش کی، ہمارے لوگ اب بھی گئے مگر مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو صرف اس بریفنگ سے اتنا اندازہ لگا لیں کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی ہے۔ اگر ان کے مطالبات ہوتے تو مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتے۔
یہ اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی ہے. بھارت ہے پیچھے جو نہیں چاہ رہا کہ پاکستان کی طرف کوئی امن بڑھے یا ترقی بڑھے یا کاروبار یا بزنس بڑھے. اس نے سی پیک کو نشانہ بنانا ہی بنانا ہے. کیسے نہیں بنائے گا جی؟ سی پیک اس خطے کی ترقی کی چابی ہے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا, ادھر عمران خان صاحب کیا کریں, چلو اس میں ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کے ساتھ بتا دوں. عمران خان صاحب نے اس وقت چائنا کی جتنی انڈسٹری ہے نا, اس کو پاکستان میں منتقل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر میمورنڈم سائن کر دیا ہے. یہ سی پیک کا یہ جو پورے روٹ کے اندر, اب چائنا کی فیکٹریاں پاکستان میں لگیں گی. یہ سی پیک ایکسٹینٹو پروگرام ہے, اس کی ایکسٹینشن ہے. ایسے نہیں تڑپ رہے کہ 4-5 دن سے مسلسل بلوچستان میں دہشت گردی کر کے, دہشت گردی تو کے پی کے اندر بھی ہو رہی ہے, ایسے ہی نہیں انہیں موت آ رہی. کسی طرح عمران خان روک دیں, کسی طرح وزیر اعظم پاکستان کا چین جانے سے روک دیں. یہ اس کی ہے. ایسے نہیں کل ان کے آرمی چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ سرحد پہ یہ خون شون تو اپنی جگہ چلتا رہے گا, لیکن ایل او سی پہ کنٹرول پاکستان کی, بھارت کی سپرمیسی کی بنا پر ہوئی ہے. بھارت اتنی بہترین پوزیشن پہ تھا جس کی بنا پہ پاکستان کی مجبوری تھی شاید جنگ بندی کرنا. آئی ایس پی آر نے جواب یہی دیا کہ نہیں میاں ایسا نہیں ہے, اس خطے میں مکمل طور پہ آپ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. جنگ بندی پہ اس لیے آمادہ ہوتے ہیں کیونکہ دوسری طرف بھی ہمارے ہی ہیں, وہ والے کشمیری بھی ہمارے ہیں. جانا آپ کا کیا جانا ہے, بھارتی فورسز کا کیا جانا ہے؟ اگر دونوں طرف سے نقصان تو اپنا ہی ہوگا نا. تو یہ آئی ایس پی آر کی اب نے اس پیرائے پہ دیکھنا ہے یہ کس طرح ریس پکڑی ہوئی ہے. اب آپ کو بتا دیتا ہوں جی اس حملے سے متعلق. جی یہ ایک اور حملہ, اس کو سیکیورٹی اداروں نے ایک اور حملے کو ناکام بنایا ہے. تربت کا علاقہ بلقطر کیچ ایرانی بارڈر کے ساتھ ہے جی. یہاں چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا ہے جو اب تک کے اطلاعات ہیں. 3 دہشت گردوں کے مارے جانے کے اطلاعات ہیں اور آپریشن اس وقت بھی جاری ہے. چاہے اس کے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ایک ہمارے سیکیورٹی اہلکار یا ایف سی اہلکار کی شہادت کی خبر ہے, لیکن جب تک اس کو آئی ایس پی آر کنفرم نہیں کرے گا ہم اس اطلاعات کو کنفرم نہیں کریں گے. لیکن یہ جو ہے نا, کیونکہ اس کو ادھر کے مقامی صحافی تک رپورٹ کر رہے ہیں, 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور اس بار بھارت مکمل طور پر ایکٹیو نظر آ رہا ہے. اور وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ سی پیک معاہدے سے متعلق, سی پیک سے متعلق جو کوشچن مارک بھارت ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کلبھشن کا پورا نیٹ ورک سے لے کے, یہ بہت پہلے کی ایسے تھوڑی ہے. یہ ایک پیٹرن ہے جس پہ بھارت چلتا ہے. اس پیٹرن پہ ایگزیکیوشن نہ ہو تو پھر یہ ساری دہشت گردیاں ہو رہی ہوتی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت دبا کے ٹکا کے ادھر میٹنگز کر رہے ہیں. ابھی ان کے صدر سے ملاقات تو خیر اور وزیر اعظم سے ملاقات تو ہے, لیکن سی پیک کے جو روح و رواں ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ان سے جو ملاقاتیں چل رہی ہیں نا, اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, پاکستان چائنا انک فریم ورک ایگریمنٹ آن انڈسٹریل کوپریشن انڈر سی پیک. میں نے بولا ساری انڈسٹری ادھر چائنا کی موو کر رہی ہے. سمری آف پاکستان چائنا انک فریم ورک ایگریمنٹ آن انڈسٹریل کوپریشن انڈر سی پیک. یہ خبر ہے اسٹیٹ منسٹر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ محمد اسفر احسن, چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ. The objective is joint working group JWC on industrial cooperation is to attract foreign direct investment, promote industrialization and development of economic zones and initiate plan, execute and monitor. یہ تھی دوسری, یہ تو سن لے جی. ایسے تھوڑی ان کو تکلیف ہوئی ہے, یہ تکلیف بہت زبردست ہے جی. یہ سنیں جی, چیئرمین آف NDRC meets with chairman Prime Minister Imran Khan meets with chairman of NDRC to enhance CPEC cooperation. Prime Minister held a virtual meeting with Mr. He Lifeng, Chairman China National Development and Reform Commission and Vice Chairman of Chinese People Political Consultative Conference in Beijing today to expect and speed up the China-Pakistan Economic Corridor. During the meeting, both sides reviewed the progress of ongoing CPEC projects and discussed the preparation of future initiatives. In this remarks, the Prime Minister said that Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership was time-tested and timeless. ٹھیک ہے جی. ورک آن آل سی پیک پروجیکٹ پروگرس اسٹڈلی ڈیو ٹو جوائنٹ کوپریشن آف بوتھ سائڈ. کہتے ہیں کووڈ کے زمانے میں بھی یہ کام چلتا رہا کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رابطے میں. مگر ایک اور مزیدار چیز جس کی وجہ سے سلگا ہوا ہے انڈیا, بلکہ اس خطے کی ترقی کا دشمن سلگا ہوا اس ٹائم. In his remarks, Chairman of NDRC said that China attached immense significance to CPEC and was firmly committed to its steady progress and development.
He noted that China has become Pakistan's largest investment and trade partner in the past 7 years, and both sides were keen to maintain the momentum of our overall economic and trade ties in future as well. یہ ہے وہ کانٹریکٹ جو سائن کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان. یہ ہے وہ تکلیف جس کا اس وقت بھارت کو بہت زیادہ اندازہ ہے. ساری کی ساری مارک میں ورڈز چائنا کی انڈسٹری پاکستان کے اندر موو کر رہی ہے. یہ ہے تکلیف کی وجہ. اسی لیے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تیزی آئی ہے اور مزید ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ بلکہ جاری کر دیا گیا ہے پورے ملک میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.